راوی مذکور نے اپنے مراسلے میں خبر دینے والے کا نام نہیں بتایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کو ابو سفیان کے اس قافلے کی خبر کس نے دی؟ کسی کافر نے یا کسی مسلمان نے رسول کو یہ اطلاع دی؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی کافر کیوں رسول کو ایسی اطلاع دیتا؟ لہٰذا ماننا پڑے گا یہ خبر کسی مسلمان نے دی، اور اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حقیقی اور واقعی ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی۔ زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو زبانی مسلمان ہوئے تھے اور حصول مال غنیمت میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہمارے اس دعوے کے ثبوت میں تاریخی شواہد ہیں، نیز قرآنی آیات بھی ہیں جو صاحبان نظر کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ تو اسی قسم کے لوگوں میں سے کوئی شخص یہ خبر مدینے لایا ہوگا، اور اسی قسم کے لوگوں نے اس خبر کا چرچا کیا، اور حصول مال غنیمت کے تمام مشتاقین اس واقعے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ راوی کے بیان میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ خبر دینے والے نے قافلے والوں کی تعداد اور ان کے مال و متاع کا پورا حساب تو رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ یہ قافلہ راہ بدل کر ساحل کی طرف سے نکل رہا ہے۔ نتیجے میں رسول بجائے اس کے کہ ساحل کا رخ کریں، چل دیے مکے کی طرف۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعے کو آمدن خلط ملط کر کے پیش کیا گیا ہے، اور حقیقت کو چھپانے کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔ بے شک رسول اللہ کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا مطمع نظر وہ قافلہ تھا، اور وہ اسی کے لالچ میں مدینے سے نکلے تھے، لیکن حضرت کے ساتھیوں میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جنہوں نے حضرت کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا تھا، اور رسول اکرم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ لوگ جو مال غنیمت کے خواہشمند تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ بدر کی طرف نہ جائیں بلکہ قافلے کا پیچھا کریں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کی طرف یوں واضح اشارہ فرمایا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ انفال آیت 5، 6، 7 اور 8۔ جیسا کہ اللہ نے تم کو تمہارے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناگواری کر رہا تھا، وہ تم سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بعد اس کے کہ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ موت کی طرف کھینچے لے جا رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ نے اطلاع دی تھی کہ دونوں گروہوں میں ایک سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوگی، اور تم اس کو پسند کر رہے تھے کہ جو کمزور اور طاقت نہ رکھنے والا گروہ ہے وہ تمہارے حصے میں آئے، اور اللہ نے یہ چاہا کہ وہ حق کو حق کر کے دکھائے اور کافروں کا قلع کم کرے، تاکہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے، چاہے مجرم لوگ اس کو ناپسند کریں۔ مذکورہ آیات سے واضح ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو حقیقت اور واقعیت سے مطلع کر کے مدینے سے باہر نکلنے کا حکم دیا تھا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ جس طرف کو حضرت چلے اس طرف جانے کو ناپسند کر رہا تھا، اور ایسے لوگ اس سلسلے میں رسول اسلام سے حیث بحث بھی کر رہے تھے، جبکہ رسول یہ فرما رہے تھے کہ تمہارا دونوں گروہوں میں سے ایک سے ملاقات ہونا لازمی ہے۔ میں نے جو راہ اختیار کی ہے مجھے اس راہ پر چلنے دو، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس راہ پر چلیں جس پر چل کر قافلے پر حملہ آور ہو سکے اور آسانی سے مال غنیمت حاصل کر لیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں گروہوں میں ایک طرف قریش کے آزمودہ کار سپاہی تھے، اور دوسری طرف زیادہ سے زیادہ 70 سوار تھے، تو ہزاروں کے مقابلے میں سینکڑوں اور دہائیوں کا مقابلہ آسان تھا، اور اس میں نفع عاجل بھی تھا، یعنی دیر پا نفع کی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اللہ کو تو اس حقیقت کو حقیقت بنا کر سب کے سامنے پیش کر دینا تھا، جس کی خبر دے کر اس نے اپنے رسول کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا تھا، اور حق کے ذریعے باطل پر ایسی ضرب لگوانا تھی جس کے بعد باطل کے حوصلے پست ہو جائیں، چاہے لوٹ مار کے جرم کو پسند کرنے والے لوگ رسول اور خدا کے اس عمل کو کتنا ہی ناپسند کریں۔